بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس دفعہ ہر مسلمان کا دل بہت زیادہ دکھیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ رمضان شریف جو ایک معزز مہمان تھا، بہت ساری خوشخبریاں اور خیریں ہمارے لیے لے کے آیا، یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو اس کا ایک مستقل دکھ ہے جو ہر مسلمان کو ہر سال ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں جو دکھ ہے وہ یہ کہ اس دفعہ ہم اس مہمان کا شایان شان اکرام نہ کر سکے۔ ہماری مساجد نماز کے لیے، تراویح کے لیے جیسے کھلنی چاہیے اس طرح نہ کھل سکیں۔ کئی مساجد میں قرآن مجید تراویح میں نہیں سنایا گیا، بہت سارے لوگوں کی تراویحیں ہی نہیں ہو سکیں، قرآن مجید تراویح میں نہیں سن سکے، مساجد میں نمازیں باجماعت نہیں پڑھ سکے، اور دیگر علماء اور مشائخ کے جو بیانات، درس قرآن، درس حدیث ہوتا تھا اور زندگیاں اس سے بدلا کرتی تھیں، یہ سلسلہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا۔ لہذا حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ شکستہ دل ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم اپنے رب کی رحمت سے پر امید ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شکستہ دلوں کی آرزوئیں اور ان کی تمنائیں رد نہیں فرماتے۔ تو یہ جو ہمیں اس بات کا ایک دکھ اور غم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں اس کا بہتر صلہ ملے گا۔ غور کیجئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ انہیں چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا اور صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، کتنا دکھ تھا انہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، بیت اللہ سے، مکہ سے باہر نکلے، تو یوں گریبان کو ہلایا اور فرمایا بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو، مکہ تجھے چھوڑنے کو تو دل نہیں چاہتا، مگر کیا کروں، یہ ظالم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ میں نے ایک بزرگ شخص کو دیکھا مسجد کے گیٹ پر، اس نے بہت آہوزاری کی کہ مجھے نماز کے لیے چھوڑ دو، مگر مہربانوں نے نہ چھوڑا، اور کس افسردگی کے ساتھ وہ واپس ہوا۔ مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے تھے، مگر ظالموں نے نہ پڑھنے دیے۔ آپ کی طبیعت پر کیا گزری ہوگی۔ خیر، اس منظر کو بھی ہم نہیں بھول سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ جب عمرے کے لیے تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور بہت کوششوں اور چاہتوں کے باوجود ان حضرات کو عمرہ کرنے کی سعادت نہ مل سکی اور یہ عمرہ نہ کر سکے، اور سب نے دم دیا اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی شرائط اس میں طے ہوئیں، اور ان شرائط کو بادل نخواستہ ماننا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل ہیں۔ کیا یہ باطل پر نہیں ہے؟ فرمایا ہیں۔ ہم مر جائیں تو شہید ہوں گے؟ فرمایا بالکل۔ یہ مریں تو جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا بالکل۔ پھر ہم اتنا دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ مگر آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب سے امید ہے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، بس جو ہو رہا ہے ہونے دو، اسی میں خیر ہوگی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو راستے میں ہی اللہ نے خوشخبریاں سنانی شروع کی۔ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ حیران تھے، یہ کیسی عجیب فتح ہے کہ ہمارا کوئی آدمی وہاں سے اگر آئے گا مکہ تو یہ لوگ واپس کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کا آئے گا تو ہمیں واپس کرنا ہوگا، اور دیگر عجیب و غریب شرطیں۔ مگر اللہ نے فرمایا یہ فتح مبین ہے، اور واقعی تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ سب سے زیادہ اسلام پھیلا ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ فتح مکہ کا پیش خیمہ اصل میں صلح حدیبیہ ہے، اور جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر جمع ہوئے، اس کی بنیاد صلح حدیبیہ ہے، اور دیگر بڑی بڑی فتوحات کی بنیاد ہجرت سے جب وہ پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے یہ جو عارضی دکھ اور غم ہمیں
دین اسلام کے حوالے سے لائق ہوئے ہیں، یہ سب من جانب اللہ ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے غم ہمارے خوشیوں کا سبب بنیں گے۔ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسرا بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الم نشرح میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اگر تم پر ایک تنگی آ جائے تو تمہیں مبارک ہو، دو خوشخبریاں تمہاری طرف آنے والی ہیں، ایک پریشانی پہ دو خوشیاں دینا میرے رب کا وعدہ ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک تو ہم ان حالات پر اتنے دکھیا نہ ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، نہ، میرے رب کی کرم نوازی ہوئی کہ ان نامساعد حالات کے باوجود اس نے الحمدللہ طاق راتوں کی فضیلت ہم سے نہ چھینی۔ شب قدر کی عظمت اور فضیلت جو عام حالات میں ہوتی ہے وہ ان حالات میں بھی الحمدللہ رہی، نمازوں کی وہ فضیلت اب بھی رہی، روزے کی فضیلت اب بھی رہی۔ قربان جائیں، اب بھی اس رب نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اب بھی فرشتے آئیں گے طاق راتوں میں، اور اب بھی ہر کچے پکے مکان میں جائیں گے، اور ہر روزے دار کی دعاؤں پہ یہ فرشتے آمین کہیں گے۔ اب بھی وہ فرشتے تم مسلمانوں سے مصافحہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ رب کی سب مہربانیاں ہیں، اس کے اپنے اثرات ہیں، وہ مرتب ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے مواقع پھر بھی ہمیں نصیب کیے، نمازوں کی سعادتیں پھر بھی ہمیں عطا فرمائیں، اور جتنا جس سے ہو سکا اس نے عبادات میں یا وہ اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق ضرور حصہ ڈالا ہے۔ اپنے رب سے اچھا گمان رکھیے، انشاءاللہ میرا رب ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ضرور بہتر سے بہتر وہ نتائج مرتب فرمائے گا، اور اچھی خوشخبریاں آئیں گی۔ تو ایک تو ہمیں اپنے اعمال پر اداس نہیں، خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق دی، ساتھ ساتھ میں ہمیں پرعزم ہونا چاہیے انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی ہم اپنا تعلق مساجد اور مدارس اور خانقاہوں سے اور علماء سے مضبوط رکھیں گے تاکہ ہمارا مستقبل بہتر ہو۔ اپنے بچوں کے حوالے سے بہتر فیصلے کیجئے، اپنے حوالے سے بہتر فیصلے کیجئے، اپنے گھروں میں دینداری کو لانے کا عزم کیجئے۔ یہ جو ایک رات رہ گئی ہے، ایک دو راتیں ہمارے پاس باقی ہیں، یاد رکھیں جیسے اس بنی اسرائیل کے ایک شخص جس نے 83 سال عبادت کی، صحابہ کرام کو تھوڑا سا قلق ہوا، افسوس ہوا، میرے رب نے سورہ قدر اتار کے اس قلق کا ازالہ فرما دیا۔ آج موجودہ حالات کی وجہ سے جو ہمارا ایک غم اور دکھ تازہ ہے اور جس پہ ہم آپ دیدہ ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ رب آج بھی وہی ہے، اس کی کرم نوازیاں بھی وہی ہیں، ہم اپنے رب سے پر امید ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ یہ جو رہے ہوئے چند دن ہیں ان میں بھی اگر ہم نے توجہ دے ڈالی تو اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے ایام کی کوتاہیوں کا ازالہ فرما دیں گے۔ دو جملے تو چاہیے، ایک جملہ توبہ کا ساری زندگی کے وہ گناہوں کو اور کوتاہیوں کو دھونے کے لیے کافی ہے، یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو منانے کے لیے یہ جو دن ہمارے پاس ہیں اس میں تگ و دو کریں، کوشش کریں، آئندہ کے لیے نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی بھی وہ کوشش کی جائے اور عزم کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جتنی عبادات کرنے کی اس نے ہمیں توفیق دی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آنے والی زندگی کو ہمارے ماضی کا کفارہ بنا دے اور ہم سب کو نیک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔